اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور آپ کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ آپ کی ولادت بھی رحمت ہے اور آپ کا وصال بھی رحمت ہے۔ حضور کا آنا کیسے رحمت ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے انداز میں یوں سمجھایا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ جو نہ ہو ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض حسنی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اقبال عظیمی نے حضور کے آنے کو، رحمت کو یوں بیان کیا، کتاب فطرت کے سرپرست پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرپرست پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی جو تیرا ہی عکس شان کرم نہ ہوتا، تو ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ ہر ایک سودائے دل سے پیدا جھلک محمد کے میم کی ہو، دل اس کی خلوت سران نہ بنتا، جو یہ نقش مرتسم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اور حفیظ طائب نے حضور کے آنے کو رحمت اس طرح قرار دیا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور ماہر قاضی نے حضور کے آنے کو یوں بیان کیا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم میں اجالا تھا۔ تو حضور کا آنا بھی رحمت، حضور کا دنیا سے جانا بھی رحمت۔ حضور سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت بھی ہے اور سراپا جود و سخا بھی ہے، سراپا جود و سخا بھی ہے تو سراپا اثار بھی ہے۔ حضور سراپا جود و سخا، انبیاء کی اس جماعت میں سب سے بڑا جود و سخا کا مالک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر کبھی لا نہیں آیا، اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان پر کبھی لا نہ آتا۔ لا آپ نے کبھی کسی سائل سے نہیں کہا لا کہ میں تجھے نہیں دیتا، اگر کوئی سائل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو حضور نے عطا کر دیا، اگر حضور کے پاس نہیں تھا تو وعدہ فرما لیا آئندہ در مصطفیٰ پر آنا تو عطا کروں گا، اور اگر وعدہ بھی نہیں فرمایا تو یوں کہا جاؤ فلاں سے میرے نام کا قرض لے لو، جب میرے پاس آئے گا تو تمہارا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ در مصطفیٰ پر آج تک کوئی خالی نہ لوٹا۔ آپ سراپا رحمت بھی ہیں، سراپا جود و سخا کے مالک بھی ہیں اور سراپا اثار بھی ہیں۔ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا، در مصطفیٰ پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مانگا، آپ نے کھجور کا ایک دانہ دیا، اس نے کھجور کے اس دانے کو تھوڑا سمجھا،
اور کھجور کا دانہ رکھ کر چلا گیا۔ ایک اور سائل آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، حضور نے کھجور کا دانہ اٹھا کے اسے دیا۔ اب وہ شخص کہنے لگا میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، آپ سراپے جود و سخا ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے مجھے کھجور کا ایک دانہ ملا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے خادم سے فرمایا جاؤ اماں سلمہ کے پاس، اسے کہو کہ آپ کے گھر میں جو 40 دینار کی تھیلی رکھی ہوئی ہے وہ مصطفیٰ مانگ رہی ہے۔ وہ خادم گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گیا اور 40 دینار کی تھیلی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ پاک پیغمبر نے 40 دینار کی تھیلی اٹھا کر اسے دے دی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور جاتے جاتے تعریف مصطفیٰ میں کلمات کہتا گیا۔ صحابہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ سائل بھی در مصطفیٰ پر آیا، یہ سائل بھی در مصطفیٰ پر آیا۔ وہ سائل آیا تو اسے عطا کیا، لیکن اس نے کم سمجھا، در مصطفیٰ سے خالی واپس لوٹ گیا۔ یہ آیا تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھا، در مصطفیٰ سے اسے 40 دینار کی تھیلی مل گئی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ بھی سائل آپ کے دروازے پہ آیا، یہ بھی سائل آپ کے دروازے پر آیا، آپ نے اسے 40 دینار درہم نہیں دیے، دینار نہیں دیے، اسے آپ نے 40 دینار دے دیے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا پہلا سائل ناشکرا تھا، اب آنے والا سائل شکر گزار ہے۔ جو در مصطفیٰ پر سائل شکر گزار ہوتا ہے، مصطفیٰ اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ سراپر جود و سخا بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک عورت آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر پیش کی، کہنے لگے یا رسول اللہ اس چادر کو قبول فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہدیے کو قبول فرمایا کرتے تھے، آپ نے ہدیے کو قبول فرمایا، چادر کو اپنے جسم پر زیب تن فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت کریں۔ پاک پیغمبر نے وہ چادر اتاری، اسے عطا کر دی۔ اب صحابہ اس کو کہنے لگے ارے آپ نے حضور سے کیوں مانگا؟ حضور کو خود اس چادر کی ضرورت تھی، آپ خود اس ضرورت مند تھے کہ چادر آپ کو ضرورت تھی، اس وقت آپ کے پاس اس چادر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے کیوں مانگا؟ آپ نے نہ مانگا ہوتا، کاش آپ نہ مانگتے۔ آپ جانتے ہیں جو بھی حضور کے سامنے سائل آتا ہے مانگتا ہے، حضور اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ چادر میں نے اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں مانگی، میں نے اخروی ضرورت کے لیے مانگی ہے۔ جب دنیا سے جاؤں گا اس کمرے میں لپٹ کر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بھائی جو بھی در مصطفیٰ پر آیا خالی نہیں لوٹا، سرکار نے اسے عطا کیا، تھا تو دے دیا، نہیں تھا تو قرض لے کے دے دیا، قرض نہیں لیا تو کہہ دیا کسی سے لے لو، پھر جب آئے گا تمہیں عطا کر دوں گا۔ ایک سائل آیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، دوسرا سائل آیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تیسرا سائل آیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ اب 3 سائل موجود ہیں، آقا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا اور آ کر حضور کی خدمت میں 4 اوقیہ چاندی حضور کی خدمت میں پیش کی۔ پاک پیغمبر نے ایک چاندی اوقیہ ایک سائل کو دے دی، دوسرا چاندی کا اوقیہ دوسرے سائل کو دے دیا، تیسرا اوقیہ چاندی کا وہ بھی دے دیا۔ اب حضور کے پاس ایک چاندی کا اوقیہ وہ بچ گیا۔ اب پاک پیغمبر نے سوال اٹھایا کوئی ہے حاجت مند، میرے پاس یہ چاندی ہے اسے عطا کرو۔ کوئی آقا کی خدمت میں مانگنے کے لیے نہ آیا، کوئی حاجت مند نہ آیا، کوئی ضرورت مند نہ آیا۔ پاک پیغمبر نے حضرت بلال سے فرمایا بلال یہ چاندی لے جاؤ اور فقراء میں تقسیم کر دو، کسی سائل کو دے دو۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گیا ہوں، آج مجھے کوئی بھی سائل نہیں ملا، آج کوئی بھی ضرورت مند میرے سامنے نہیں آیا، پاک پیغمبر اس چاندی کا کیا کروں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا آج میں گھر نہیں جاؤں گا، مسجد نبوی میں ٹھہروں گا۔ بلال نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں لے جائیں گے؟ فرمایا جب تک یہ ایک اوقیہ چاندی اللہ کے راہ میں کسی سائل کو تو نہیں دے کر آئے گا، مصطفیٰ اپنے گھر لے جائے گا۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، رات یوں ہی گزر گئی۔ پاک پیغمبر صبح اٹھے، بلال سے فرمایا بلال
بتا کی حالت مند آیا تھا. بلال کہنے لگے یا رسول اللہ ایک حالت مند آیا تھا میں نے اسے عطا کر دیا. حضرت بلال کہتے ہیں پھر حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ ایک ہو گیا چاندی بھی تو نے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کسی صاحب کو دلوائی ہے, کسی ضرورت مند کو دلوائی ہے. پھر آپ نے کہا شان ہے مقدس میں تشریف سے. جود و صفا کے مالک, سراپا جود و صفا, سراپا احسان. ایک باغ فدا کے رئیس نے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 اونٹ لدے لدائے بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. سارا مال تقسیم ہو گیا, تھوڑا سا بچ گیا چاندی. اللہ کے پاک پیغمبر اس کو اپنے گھر میں لے کر گئے, اپنے سرہانے رکھ دیا. آقا جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لائے, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آقا بار بار بیدار ہوتے تھے, بار بار غم زدہ ہوتے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, کوئی درد ہے, کوئی غم ہے جس کی وجہ سے آقا آرام نہیں کر رہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی درد نہیں, کوئی تکلیف نہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کے اوپر کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے جو اتنا بڑا بوجھ ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے, اس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ وجہ بھی نہیں ہے. پھر حضرت ام سلمہ نے فرمایا آقا بتائے تو صحیح پھر وجہ کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے وہ چاندی اپنے اس تکیے سے نیچے سے اٹھائی اور فرمایا ام سلمہ یہ چاندی سونے نہیں دیتی جب تک اسے اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کروں گا, جب تک اسے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کروں گا مصطفیٰ کو چین نہیں آئے گا. اگر اسی حالت میں مصطفیٰ کی وفات ہو جاتی ہے, مصطفیٰ اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے, اللہ پوچھے گا میرے مصطفیٰ میں نے تو آپ کو سراپا جود و صفا بنا کر بھیجا, میں نے تو آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا, آپ اس حالت میں میرے پاس آئے کہ آپ کے گھر میں سونا تھا, چاندی تھا, آپ اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے, میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سونا چاندی جب تک گھر میں رہا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کو سکون نہ آیا, صبح بیدار ہو کر سائل کو دے دیا, مغدو کو دے دیا. پھر آقا فرماتے ہیں اب مصطفیٰ کے دل کو چین آیا ہے, اب مصطفیٰ کے دل کو سکون آیا. سبحان اللہ. سراپا رحمت بن کر آئے, سراپا رحمت. ایک بچہ دوڑتا ہوا ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے, ایک کرتا لے کر آئے, نیا کرتا. وہ لے کر بچہ گیا ماں کے پاس, ماں کہنے لگی یہ کرتا واپس لے جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ وہ کرتا جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے آقا وہ کرتا دے دیں. اللہ کے پاک پیغمبر سے جب اس بچے نے کہا کہ آقا میری اماں کہتی ہے وہ کرتا جو آپ کا زیب تن ہے, جو آپ نے پہنا ہوا ہے, جو آپ کے جسم سے مس ہو رہا ہے, آقا وہ کرتا دے دیں. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھے, گھر میں تشریف لے گئے, آقا نے وہ کرتا اتارا, دوسرا کرتا پہنا, وہ کرتا لے کر اس بچے کو دیا. فرمایا جاؤ اپنی اماں کو جا کر یہ کرتا دے دو اور اسے کہو اب تو خوش ہے نا, جو تم نے مانگی تھی چیز پاک پیغمبر نے وہی تجھے عطا کر دی. سراپے جود و صفا, ایسی سراپے جود و صفا. ایک سائل ہے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو 2 پہاڑوں کے دامن میں آپ کی بکریاں ہیں یہ آپ مجھے عنایت کر دیں. پاک پیغمبر نے بلا کسی تردد کے بغیر سوچے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں پہاڑوں کے دامن میں جو بکریاں ہیں ارے اسے لے جاؤ. وہ ہاتھتا ہوا اپنے قبیلے کی طرف گیا. جب قبیلے میں پہنچا تو قبیلے والوں کو کہا محمد سراپا جود و صفا ہے, محمد فیاض ہیں, اتنے فیاض ہیں, اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں, کبھی کا خیال نہیں کرتا. چلو محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ دو. سبھی قبیلے والے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا. آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ حضور کی جود و صفا نے ان کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا. سراپا جود و صفا, سراپا جود و صفا. آپ کی زندگی میں کبھی لا نہیں آیا, شاید در مصطفیٰ پہ آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کر دیا. اور یہی جود و صفا کی صفت اہل بیت کے اندر پائی جاتی تھی. اہل بیت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر کوئی بھی سائل آتا آپ اسے خالی نہ موڑتے تھے. ایک بنو سلیم کا ایک آدمی آیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھا. پاک پیغمبر نے پوچھا تو غریب ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بنو سلیم کے 80 گھرانے ہیں,
ان سب میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ پاک پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا اس کی مدد کرو۔ ایک صحابی اٹھے، اپنی پگڑی اتاری، اسے دے دی۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی سواری اسے دے دی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اسے کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میں ادا کروں گا، اسے کھانا میں کھلاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اس سائل کو، اس فقیر کو، اس حضور کے مہمان کو لے کر میں چلا۔ میں صحابہ کے دروں پر گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، کیا آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا آج رات ہمارے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سائل کو لے کر، اس محتاج کو لے کر، اس ضرورت مند کو لے کر حضرت فاطمہ کے دروازے پر گئے۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ آپ کے در پر رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، آپ کے ابا جان نے بھیجا ہے، اسے بھی کھلا دیجیے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا سلمان فارسی آج میرے دروازے پر تو اس وقت سائل کو لے کر آیا ہے جبکہ فاطمہ کے گھر میں بھی 3 دن سے فاقہ ہے، فاطمہ بھی 3 دن سے پیاسی ہے، فاطمہ بھی 3 دن سے بھوکی ہے، حسن و حسین بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، علی بھی 3 دن سے بھوکا ہے۔ لیکن اے سلمان فارسی تجھے کہنا چاہتی ہوں جو بھی در فاطمہ پہ آیا ہے خالی نہیں کیا، میری چادر کو اٹھا شمول یہودی کے دروازے پہ چلا جا، اس کو کہے یہ چادر فاطمہ اپنے پاس رکھ لے اور مجھے کچھ گندم دے دے، میں نے ایک محتاج کی خدمت کرنی ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ جب شمول یہودی نے دیکھا یہ چادر ہے مصطفیٰ کی بیٹی کی چادر ہے، سیدہ فاطمہ کی چادر ہے، خاتون جنت کی چادر ہے، اس نے کہا سلمان ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا ایک سائل آیا ہے، ایک محتاج آیا ہے، ایک ضرورت مند آیا ہے۔ حضرت فاطمہ خود بھی بھوکی ہے، خود بھی ضرورت مند ہے، لیکن انہوں نے اپنی چادر آپ کے ہاں رہ رکھ دی ہے، جب آپ کے پاس کھلا آئے گا واپس کر دیں گے۔ شمول یہودی نے کہا اے سلمان فارسی اسی وقت فاطمہ کے ابے کا مجھے کلمہ پڑھا دے، خدا کی قسم تورات میں پڑھ چکا ہوں، خدا کی قسم زبور میں پڑھ چکا ہوں، یہ نشانیاں پڑھتے چلا آ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کا گھرانہ وہ ہوگا جو خود محتاج ہوں گے، خود ضرورت مند ہوں گے، لیکن اوروں کو کھلائیں گے۔ مجھے ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لیا۔ سلمان فارسی چادر بھی لیتے ہیں، گدا بھی لیتے ہیں، در فاطمہ پہ پہنچتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا، روٹی پکائی، جب روٹی پک جاتی ہے حضرت سلمان فارسی وہ روٹی لے کر اس سائل کے پاس گئے، فرمایا حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے تیرے کھانا پکایا ہے، یہ کھانا کھا لے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اماں جان ایک عرض کروں تو ناراض تو نہیں ہوگی؟ فرمایا بیٹا بات کرو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اماں آپ بھی بھوکی ہیں، حسن و حسین بھی بھوکے ہیں، علی بھی بھوکے ہیں، اس میں سے تھوڑا اپنے لیے بچا کے رکھ لیتی، حسن و حسین کو کھلا دیتی، فاطمہ اپنے لیے رکھ لیتی، حضرت علی کے لیے رکھ لیتی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے، جب فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کر دیتی ہے پھر اس کو واپس نہیں لیتی، پھر اس کو اپنے پاس نہیں رکھتی۔ حضرت سلمان فارسی سائل کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں گئے، سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ در صحابہ پر گیا کسی سے کھانا نہ ملا، در فاطمہ پر گیا انہوں نے اپنی چادر کو بطور رہن رکھوا کر اس غریب کے لیے، اس محتاج کے لیے کھانا پکوایا ہے۔ پاک پیغمبر فاطمہ کے گھر میں آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی میری بیٹی فاطمہ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سراپا رحمت، سراپا جود و صفا، سراپا احسان، خود ضرورت ہے لیکن اوروں کو کھلا رہی ہے، خود پہننے کی ضرورت ہے اوروں کو پہنا رہی ہے، خود گھر میں فقر و فاقہ ہے اوروں کو کھلا رہی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا سائل حضور کے دروازے پر آتا، حضور اس کو فرماتے ارے 1 مہینہ ہو گیا ہے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن حضور پھر بھی اسے عنایت کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک سائل در فاطمہ پر آیا، حضرت حسن فرماتے ہیں اماں جان نے کھانا پکایا، کھانا میں نے کھا لیا، حسن نے کھا لیا، حسین نے کھا لیا، حضرت علی نے بھی کھا لیا، اور در فاطمہ پر سائل آیا اور آ کر کہنے لگا اماں جان میں ایک غریب ہوں، محتاج ضرورت مند ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس کی زبان سے نکلا کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے حسن سے فرمایا بیٹا یہ کھانا اٹھا کے سائل کو دیا۔ حضرت حسن نے کہا اماں جان آپ
ابھی تو ایک دن سے بھوکی ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا بیٹا سائل کہتے ہیں 2 دن سے بھوکا ہوں، اور فاطمہ ایک دن سے بھوکی ہے، حسن تو بتا جو 2 دن سے بھوکا ہو اسے کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، جو 1 دن سے بھوکی ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت حسن نے فرمایا اما جان جو 2 دن سے بھوکے ہیں اسے زیادہ ضرورت ہے، جو 1 دن سے کھانا اسے نہیں کھایا اسے ضرورت نہیں، وہ حاجت مند نہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اما جان نے کھانا پھر بھی نہ کھایا، کھانا اٹھا کر سائل کو دے دو۔ سراپا رحمت، سراپا جود و سخا، سراپا اثار بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے ایک باغ میں پانی لگایا، اس نے چند درم دیے، میں نے کھانا لیا اور گھر میں لے کر آ گیا، کھانا پک گیا، یہاں تک کہ ہم نے کھانا پکایا، جب نماز مغرب کا وقت ہوا ہم سب روزے سے تھے اور ہم نے افطار کرنا چاہا، اتنے دیر میں دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک یتیم ہوں اور میں بھوکا ہوں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کھانا اٹھا کے دے دیا، حسن نے دیکھا کہ ماں نے دے دیا، انہوں نے بھی اٹھا کے دے دیا، حسین نے دیکھا کہ ماں نے دے دیا، انہوں نے بھی کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیا۔ حضرت علی نے دیکھا جب میرے بچوں نے خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھانا کھلایا ہے تو میں خود پیچھے کیوں رہ جاؤں، اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب روزہ افطار نے کیا، دوسرا دن آیا روزہ رکھ لیا، پھر وہی وقت آیا کھانا پک گیا، دسترخوان لگ چکا ہے، ایک اور آدمی آتا ہے دروازے پہ سائل بن کر، پوچھا گیا کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مسکین ہوں، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ حضرت فاطمہ نے اپنا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے جب دیا حسن و حسین نے بھی دے دیا، حضرت علی نے بھی دے دیا۔ 2 دن بھی بھوکے گزر گئے، صبح اٹھے تو روزے کی نیت کر لی، تیسرا دن جب افطار کا وقت آیا کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا، ایک قیدی نے سوال کر دیا، در فاطمہ پہ آیا، اے اللہ کے رسول کی رفت جگر میں ایک قیدی ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے۔ حضرت فاطمہ نے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا، حضرت حسن و حسین نے دے دیا، حضرت علی نے دے دیا۔ جب سب کھانا دے چکے رب نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل یہ سورت لے جا۔ اللہ کون سی سورت لے جاؤں؟ فرمایا سورت دہر لے جا۔ فرمایا سورت کی آیتیں کتنی ہیں؟ فرمایا 30 آیتیں ہیں۔ فاطمہ نے 1 روٹی دی، حسن نے 1 روٹی دی، حسین نے 1 روٹی دی، ہر ایک نے 3 روٹیاں ادا کی ہیں۔ رب ہر ایک روٹی کے بدلے اپنے محبوب گھرانے کو کہنا چاہتا ہے 1 روٹی کے بدلے میں 1 آیت اتار دی ہے۔ یہ 30 روٹیاں جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے، رب کے رات نے تمہاری شان کو 30 آیتیں اتار دی۔ سورۃ الدہر، اور یہ جب اس آیت کو پہنچے گا رب کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ان لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو باوجود خود کھانا کھانے کے یتیم کو، اسیر کو اور غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سراپا رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، سراپا جود و سخا بن کر آئے، سراپا اثار بن کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو بھی آیا خالی نہ لوٹا، خالی نہ لوٹا۔ آج بھی جو در مصطفیٰ پر جا کر مانگتا ہے اللہ اس کو در مصطفیٰ سے آج بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے میں سویا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دعا کر رہا تھا، مولا میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، آج میں دعا کرتا ہوں اسی سفر میں حضور کی مسجد میں مجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے، مجھے اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، مجھے زیارت ہو جائے۔ حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں میں محو استراحت ہوا، میری آنکھ لگی، آنکھ کیا لگنی تھی، دیدار مصطفیٰ ہو گیا، دیدار مصطفیٰ ہونا تھا۔ خادم نے جگا دیا، ارے پیر صاحب اٹھے، ہم نے سفر کرنا ہے، آپ نیند کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا اور ایک بات کہی، اے آقا
ایک مرتبہ اور دیدار کرا دیجئے اے امت خضرا کے مکین، ایک بار اور دکھا دیجئے جلوہ اے امت خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے۔ جو در مصطفیٰ پر جا کر مانگتا ہے اللہ اسے اب بھی ضرور دیتا ہے، تو پیر نصیر الدین جا کر در مصطفیٰ پہ زیارت مصطفیٰ مانگتا ہے۔ پیر نصیر الدین کہتے ہیں ادھر میں نے مانگنا تھا، ادھر مصطفیٰ کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی۔ اللہ نے حضور کو سراپا مرزا بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سراپا جود و سخا بنا کر بھیجا، سراپا ایثار بنا کر بھیجا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔